بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرکین عرب کو آخری تنبیہ۔ حج کے لیے قافلہ روانہ ہو چکا تھا کہ چند دنوں بعد ہی سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئیں، جو دراصل اندرون عرب انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کے اعلان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ در حقیقت جزیرہ نماں عرب میں شرک کے قطعی اور مکمل قطع کما کا آخری اقدام یہی ہے جو ان آیات میں بیان ہوا۔ سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ کا نہ ہونا، یہ بات تو ہر وہ شخص جانتا ہے جو قرآن مجید سے ادنیٰ شغف اور تعلق بھی رکھتا ہو کہ سورہ توبہ سے پہلے آیا بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے یہ واحد صورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ دلیل تو صرف حضور کا فرمان ہے، لیکن اس دلیل کی حکمت معلوم کرنے کے لیے اس کی توجیہ میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت مبارکہ تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے۔ یہ تو مشرکین کو فصیحت کرنے والی ہے، یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی کا اعلان کرنے والی ہے، یہ ان کے آخری استحصال اور بے کنی کا فرمان لے کر آئی ہے۔ لہٰذا اس کے آغاز میں بسم اللہ کیسے لکھی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ترین اسماء حسنیٰ کے حوالے سے 2 عرفہ صفات یعنی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہے۔ آیت بسم اللہ تو رحمت الہی کا بہت عظیم خزانہ ہے، جبکہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور انتقامی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ واحد سورت مبارکہ ہے جس کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات کے مطالب و مفاہم۔ ترجمہ: اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سب مشرکین کے لیے جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے۔ اس کی شرح بعد میں آئی ہے کہ جن مشرکین نے معاہدہ کی شرائط اپنی طرف سے پوری کی ہیں، تم بھی اپنی طرف سے ان شرائط کو پورا کرو، لیکن اس مدت تک جس کے لیے معاہدہ ہوا ہے۔ اب کسی مشرک قبیلہ کے ساتھ معاہدہ کی تجدید نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کا مرحلہ آ گیا ہے۔ آگے فرمایا، ترجمہ: پس اے مشرکو، تم لوگ اس سرزمین میں 4 مہینے مزید چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ چونکہ یہ اشہر حرم ہے، ان میں خون ریزی ممنوع ہے، لہٰذا تمہیں 4 مہینوں کی مہلت ہے، لیکن یہ جان لو کہ تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم وہ صورت دیکھ چکے ہو، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوق، کہ مصداق باطل تو اب زائل ہو چکا ہے، اس کے لیے اب زوال مقدر ہو چکا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا اور ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا، اور تکمیل کا اعلان تیسری آیت میں ہے، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ یہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام نوع انسان کی طرف حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کی صحیح نوعیت۔ حج اکبر کے متعلق ہمارے ہاں ایک غلط تصور ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ حج اگر جمعہ کے روز ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط تصور ہے۔ حج اکبر در حقیقت حج ہی کو کہتے ہیں۔ عرب میں اسلام سے پہلے عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس میں قیام منی، وقوف عرفات، رمی، جمرات اور قربانی کو چھوڑ کر دوسرے مناسک کو جو خالصتاً بیت اللہ سے متعلق ہیں، جیسے احرام، طواف قدوم، سعی بین الصفا والمروہ اور طواف دعا شامل ہیں۔ چنانچہ عمرہ حج اصغر ہے اور 9 ذی الحج کو وقوف عرفات حج اکبر ہے۔ وقوف عرفہ کا جمعہ کے دن آ جانا کوئی خصوصی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن غلط علام کے طور پر یہ بات پھیل گئی ہے کہ وقوف عرفہ کا جمعہ کے دن آنا حج اکبر ہے۔ مکمل قلع کما کا مرحلہ۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات میں در حقیقت عرب سے شرک کے مکمل خاتمہ اور قلع کما کا اعلان عام ہے کہ اب اہل عرب میں سے مشرکین کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اب ان سے کوئی نئی صلح نہیں ہوگی،
صلح کے جو معاہدے پہلے ہو چکے ہیں ان میں سے کسی کی بھی مدت ختم ہو جانے کے بعد آئندہ تجدید نہیں ہوگی۔ کسی نے صلح توڑ دی، معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو وہ اسی وقت ختم اور کل عدم ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد پورے عرب میں مشرکین کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، کسی کی جان بخشی نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جو ایمان لے آئے۔ دل کا حال اللہ جانتا ہے، اس کا حساب اللہ عز و جل خود لے گا۔ یہاں اسے اپنے ایمان کا اقرار اعلان کرنا ہوگا، کلمہ شہادت ادا کرنا ہوگا، نماز قائم کرنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جو بھی ان شرائط کو پورا کر دے اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو لوگ نظام اسلام کو قبول کر لیں اور مسلم ہو جائیں ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوا یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ چنانچہ اسی مضمون پر مشتمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ بس جب وہ یہ کام کریں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال بچا لیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی اسلام کے قانون کی زد میں آ جائے۔ باقی رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کی جان بخشی کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں تھی کہ وہ کلمہ شہادت ادا کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ قتل عام کی نوبت نہیں آئی۔ ان 4 مہینوں کے اختتام پر مشرکین عرب میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اسلام نہ لے آئے۔ گنتی کے چند افراد کے بارے میں یہ صراحت ملتی ہے کہ وہ آخر وقت تک کفر پر قائم رہے، لیکن ایسے لوگ معین وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سرزمین عرب کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ چنانچہ کوئی حبشہ چلا گیا اور کسی نے شام یا مصر کی پناہ لی۔ بہرحال خون ریزی کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن اصل میں اس اعلان کی حیثیت جزیرہ نماں عرب سے کفر و شرک کے استحصال کی ہے کہ اگر اہل عرب بنی اسماعیل میں سے کوئی بھی انکار کرتا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جاتی۔ البتہ دوسرے غیر عرب کفار کا معاملہ دوسرا ہے۔ نظم کی اہمیت کا ایک اہم واقعہ۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے سے پہلے حج کے لیے قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا۔ اب ان آیات کے نزول کے بعد حضور نے حضرت علی کو مکہ روانہ فرمایا اور آپ رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ حج کے موقع پر جب کہ میدان عرفات میں پورے عرب کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ جمع ہوں گے، جن میں مشرکین بھی شامل ہوں گے، تو اس مجمع میں یہ آیات میرے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہو کر سنا دینا، تاکہ تمام اہل عرب کو معلوم ہو جائے کہ اشہر حرم کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرکین عرب سے کیا معاملہ ہوگا۔ یہ 6 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داری لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے اور راستہ ہی میں قافلہ حج کو جا لیا۔ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر نے سلام دعا کے بعد دریافت فرمایا، امیر او مامور، یعنی یہ بات واضح کر دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور بنا کر۔ کسی اسلامی جماعت میں کسی فرد کے لیے 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو وہ خود صاحب امر یعنی امیر ہوگا، بصورت دیگر کسی امیر کے تابع یعنی مامور ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ امیر او مامور، یعنی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر بنا دیا ہو، تو آئیے چارج سنبھالیے، اپنی پوزیشن میں آئیے، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اب میں مامور ہوں اور میں آپ کا حکم سنوں اور مانوں۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ میں ہی امیر حج ہوں اور آپ مامور ہیں، تو یہ پوزیشن بھی واضح ہو جانی چاہیے۔ حضرت علی نے فوراً جواب میں کہا، مامور، یعنی میں امیر بن کر نہیں آیا، میں مامور ہی ہوں۔ اس قافلہ حج کے امیر آپ ہی ہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ذمہ یہ کام سپرد کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد جو 6 آیات نازل ہوئی ہیں ان کا اعلان عام حج کے مجمع میں رسول اللہ کے نمائندہ کی حیثیت سے کروں۔
یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی بحیثیت امیر قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان فرما سکتے تھے، تو یہ ذمہ داری خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کے سپرد کیوں کی گئی؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ کوئی اہم اور خاص اعلان کسی قبیلہ کے سردار کی عدم موجودگی میں اس کا کوئی قریب ترین عزیز ہی کیا کرتا تھا، جو اسی قبیلہ سے تعلق بھی رکھتا ہو۔ ایسی صورت میں اس اعلان کی اہمیت مسلم ہوتی تھی۔ اگرچہ رشتہ داری کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے سسر تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، جبکہ ابھی تک قبائلی نظام بڑی حد تک باقی تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز بھی تھے اور قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق بھی رکھتے تھے، لہٰذا یہ ذمہ داری حضرت علی کے سپرد کی گئی۔ ایک رعایت۔ اس کے بعد چھٹی آیت میں مشرکین کے لیے ایک رعایت کا ذکر ہے۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن یعنی مستقل قیامگاہ تک پہنچا دیجیے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی ان کو اسلام کے پیغام کی پوری واقفیت نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کے ترجمہ ہی سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تاہم مفہوم یہ ہے کہ مہلت کے 4 مہینوں کے اندر کوئی مشرک دین کو جاننے اور سمجھنے کے لیے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے، اسے دین سمجھایا جائے۔ اگر اس کام میں 4 ماہ کی مدت ختم ہو جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے اس کی قیامگاہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر جو فیصلہ کرے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ایمان لے آئے تو چھوڑ دیا جائے گا، ترک وطن کرنا چاہے تو راستہ نہیں روکا جائے گا۔ دونوں اختیارات میں سے کوئی بھی اس کے لیے قابل قبول نہ ہو تو اب وہ واجب القتل ہوگا۔ مشرکین کے لیے بیت اللہ میں داخلہ کی ممانعت۔ مشرکین کے لیے آئندہ حج کرنے اور بیت الحرام میں داخل ہونے میں ممانعت کا حکم پہلے نازل ہو چکا تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ بیت اللہ کی تطہیر اب مکمل ہو گئی، لہٰذا آئندہ مشرکین کو نہ حج کی اجازت ہوگی نہ وہ حرم شریف میں داخل ہو سکیں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب ہر نوع کی مزاحمت اور رکاوٹ ختم کر کے اور آخری وارننگ دے کر جزیرہ نماں عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل کر دی گئی۔ اس بات کا اشارہ سورہ مائدہ میں بھی ملتا ہے، جہاں فرمایا گیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے متعلق یہودی بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ اگر اس مفہوم کی کوئی آیت ہمیں عطا ہو جاتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید کے طور پر مناتے۔ دوسرے منکرین کفار کا معاملہ۔ اندرون جزیرہ نماں عرب جو غیر اسماعیلی آباد تھے، یہ یہود اور نصارہ تھے، یہ بنی اسماعیل میں سے نہیں تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نسل نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جن کا لقب اسرائیل تھا، جو نسل چلی وہ اسرائیلی یا بنی اسرائیل کہلائی۔ یہود و نصارہ اسی نسل سے تھے، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر یہ دونوں نسلیں مل جاتی ہیں، لیکن چونکہ اسی وقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رہائش گاہوں میں اتنا بعد مکانی تھا کہ جس کے باعث حضرت ابراہیم کی ذریت 2 علیحدہ نسلوں کی حیثیت سے پھیلی، لہٰذا اسی دور سے یہ جدا جدا نسلیں شمار ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کے پاس پہلے آسمانی کتابیں اور صحیفے موجود تھے۔ یہود کے پاس شریعت کا ایک ڈھانچہ بھی موجود تھا، چاہے ان چیزوں میں تحریف ہو چکی تھی، لیکن بہرحال وہ اہل کتاب تھے اور قرآن مجید نے ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا ہے، لہٰذا ان کی کیٹیگری کو علیحدہ رکھا گیا اور ان کے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں احکام آ گئے۔ فرمایا، ترجمہ: اے مسلمانوں، قتال کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے، اور نہ روز آخرت کو، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ دین حق اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو،
یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ بنی اسماعیل کے لیے تو 2 اختیارات میں سے ایک قبول کرنا تھا کہ یا ایمان لائیں یا قتل ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے نتیجہ میں تیسرا اختیار از خود بن گیا تھا کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ عرب میں رہتے ہوئے کوئی تیسرا آپشن ان کے لیے نہیں تھا۔ عرب میں کسی نوع کی یعنی غیر اللہ کی پرستش نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اصنام پرستی ہو، چاہے مظاہر قدرت کی پرستش، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ مختلف رکھا گیا۔ انہیں رعایت دی گئی اور ان کے سامنے 3 صورتیں رکھی گئی۔ پہلی یہی کہ ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہو، کوئی مغایرت باقی نہیں رہے گی، حقوق و فرائض میں سب مکمل طور پر مساوی ہوں گے۔ یہ منظور نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ چھوٹے بن کر رہو، دین حق کے غلبہ کو تسلیم کرو، نظام اجتماعی اللہ کے دین کے مطابق نافذ و رائج ہوگا اور تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی اور اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ دین اللہ کے تحت تم یہودی یا عیسائی ہو کر رہ سکتے ہو۔ تمہارے احوال شخصیہ میں اسلامی حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اس کی اجازت ہے، لیکن تم چھوٹے بن کر اور جزیہ ادا کر کے اسلامی حکومت کے تحت رہ سکتے ہو، اور اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو پھر تیسری صورت قتال کی ہے۔ اس کے سوا چوتھی شکل کوئی اور نہیں۔ اس میں از خود یہ بات بھی مضمر ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرہ اختیار سے نکل کر کسی اور جگہ جا کر آباد ہو سکتے ہو۔ سورہ توبہ کی یہی وہ آیت ہے جو اسلامی انقلاب کے بین الاقوامی مرحلہ میں بنیاد بنی، کہ بعد میں خلافت راشدہ کے دوران جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فوجیں اعلاء کلمت اللہ اور اظہار دین حق کے لیے نکلتیں تو وہ ہمیشہ یہی 3 شرائط پیش کرتے تھے۔ ایمان لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہو رہو گے، تمہاری تمام املاک جوں کی توں تمہاری ملکیت میں رہیں گی، ہم کسی کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، ہمارا تمہارا معاملہ ہر لحاظ اور ہر اعتبار سے بالکل مساوی ہو جائے گا۔ اگر یہ منظور نہیں تو تمہیں چھوٹے بن کر رہنا پڑے گا، غالب دین اللہ کا ہوگا، حکومت اللہ کی ہوگی، تم ماتحت بن کر اور جزیہ دے کر خواہ عیسائی بن کر رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، جو چاہو اس کی اجازت ہوگی۔ تمہارے احوال شخصیہ میں اسلامی حکومت قطعاً کوئی مداخلت نہیں کرے گی، لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر اور اللہ کے دین کو بحیثیت نظام اجتماعی ذہناً قبول کر کے اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور اگر یہ دونوں باتیں تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہیں تو قتال کے لیے میدان میں آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ کر دے گی۔ چوتھی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرائط در حقیقت مذکور بالا آیت مبارکہ پر مبنی ہیں۔ حوالہ منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔